بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم واستیعاب العضوین بالمسح واجب عند الکرخی رحمہ اللہ فی ظاہر الروایت عن اصحابنا حتی لو ترک شیئا قلیلا من موادع التیمم لا یجزیہ وروى الحسن بن زیاد رحمہ اللہ عن اصحابنا ان الاستیعاب لیس بواجب حتی لو ترک اقل من الربع یجزیہ. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیمم کا مسئلہ ہے. تیمم میں دو ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے ہے، ایک ضرب بازوؤں کے لیے ہے. تو پانی کا تو نظام یہ ہے نا کہ جب بندہ پانی چہرے پر ڈالتا ہے پانی خود چلتا ہے، آگے چلنے سے جگہ جو رہ جاتی ہے وہ ساری دھل جاتی ہے، لیکن یہ جو مٹی پر ہاتھ مار کے پھیرنا ہے تو جہاں ہاتھ پھرے گا وہی ہوگا، آگے پیچھے وہ چل کر تو نہیں پہنچے گا. ہاں آیا بھی اس میں بھی استیعاب فرض ہے یا کہ اگر کوئی تھوڑی سی جگہ رہ جائے تو معافی ہے. وضو میں تو آپ پڑھ چکے، اگر سوئی کے نکے کے برابر بھی رہ جائے تو رہ جائے، وضو نہیں ہے. اس میں آیا بھی استیعاب شرط ہے یا کہ اس بارے میں تفصیل گل سمجھیا مسئلہ. اور اس استیعاب جاننا ہے کہ پورا ہر تھان تے ہاتھ پھیرے سارا رگڑ رگڑ کے. ہاسے والی گل نہیں، مسئلہ ہے واسطہ. اور عضوین کا استیعاب، عضوین کیڑے؟ ایک منہ تے دو باواں، اے عضوین، اے دونوں مل کے ایک عضو تے ایک عضو، اے مطلب ہے. مسح کے ساتھ واجب ہے. واجب معنی فرض، اے فرض یعنی فرض ہے. استیعاب کیا ہے؟ امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک ظاہر الروایہ میں فی ظاہر الروایت، علامہ نے فرمایا الروایت الظاہرہ، تو ایسی روایت جو ظاہر ہے ہمارے، سمجھائیے اس میں یہ ہے کہ استیعاب کیا ہے؟ بولنا فرض ہے. ہمارے اصحاب سے یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ سے جو امام کرخی کی روایت ظاہرہ ہے. روایت ظاہرہ ایک ہے ظاہر الروایت، وہ لغت اور جو 6 کتابوں کے اندر روایتیں، یہاں یہ نہیں مراد، یہاں روایت ظاہرہ یہ اور چیز ہے، یعنی جو واضح روایت آتی ہے وہ یہ ہے جی. گل سمجھیا؟ ایک ظاہر الروایہ کا معنی ہوتا ہے بھی 6 کتابوں کا مسئلہ. اس لیے آپ نے وضاحت کی کیا؟ الروایت الظاہرہ، تو جو روایت ظاہر ہے نا وہ یہ ہے ہمارے اصحاب سے. لہذا اس جزی کے مطابق کہ استیعاب کیا ہے؟ فرض ہے. حتیٰ کہ اگر چھوڑ دیا مولوی بلال نے کسی شے، تھوڑی سی شے کو کہ لم یا مسا ہو یادو ہو کہ نہیں مس کیا اس جگہ کو اس کے ہاتھ نے. ظاہر ہاتھی لگنا نا، ٹرن والی شاید ہے کو نہیں نا کہ ٹر پوندی مٹی ہوتا تو ہاتھ نہیں پہنچا. کس سے؟ تیمم کی جگہوں سے نہیں کافی اس کو تیمم. جیسا کہ وضو میں تھوڑی سی جگہ رہ جائے تو وضو، اس طرح یہاں بھی ٹھیک نہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے. مانا کرو مسئلہ. اور عضوین کا استیعاب مسح کے ساتھ واجب ہے. مسئلہ مانا سمجھے میں
ایک عضو نو دوسرے عضو تے پھیرنا مماس کر کے انہوں مسا دینے جی علامہ کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک ظاہر الروایہ میں ہمارے اصحاب سے حتیٰ کہ اگر چھوڑ دے کوئی شے تھوڑی سی شے تیمم کی جگہ سے نہیں کافی تیمم کی جگہوں سے نہیں کافی اس کو کون ایک منہ تے ڈوبا اور عضوین کا استیعاب مسح کے ساتھ واجب ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک ظاہر الروایہ میں ہمارے اصحاب سے حتیٰ کہ اگر چھوڑ دے تھوڑی سی شے تیمم کی جگہوں سے نہیں کافی اس کو تیمم، جس طرح کہ وضو نے یہ ایک روایت ہے۔ اور روایت کی ہے امام حسن بن زیاد نے ہمارے اصحاب سے جی ان اصحاب ان اصحاب بس اگوں نا المذکور فی عامت الکتب ان روایت الحسن انس ابی حنیفہ فقط، متن میں تو ہے نا ان اصحابنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ امام حسن بن زیاد نے تینوں اماموں سے روایت کی ہے۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں اکثر کتابوں میں صرف اتنی بات ہے کہ امام حسن بن زیاد کی اگلا جو مسئلہ آ رہا ہے صرف امام صاحب سے روایت ہے۔ کن سے؟ اے مطلب ہے کہ وہ شے جو مذکور ہے عامت الکتب میں وہ یہ ہے کہ روایت حضرت حسن بن زیاد کی عن ابی حنیفہ ہے فقط۔ گل سمجھیے؟ تو وہ کیا روایت ہے کہ استیعاب نہیں فرض، سے واجب مانا لغوی مانا ہوتا ہے ضروری یعنی فرض، ایک واجب مصطلح جو سنت موقدہ سے اوپر اور فرض سے نیچے وہ جہاں ہوتے ہیں، وگرنہ اکثر یہ واجب بول کر مراد کیا ہوتا ہے؟ فرض جی نہیں فرض۔ اچھا جی استیعاب اس میں فرض نہیں ہے، ایک روایت یہ ہے حتیٰ کہ اگر چھوڑ دی کس نے متیمم نے، ہر جگہ تے وضو دا مسئلہ ہوئے تو متودی، غسل دا مسئلہ ہوئے تو مغتسل غاسل، تے تیمم وچ متیمم، اگر نماز آئے گی تو مسلی، سمجھ آئی ہے؟ اے میرا مطلب ہے حتیٰ کہ اگر چھوڑ دی متیمم نے اقل چوتھائی سے چہرے سے یا یدین سے بغیر مسے کے تو کافی ہے اس کو تیمم۔ چہرہ ہے نا، چہرے دے چار حصے کرو تے چوتھائی نالوں کٹ رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، ایویں ہر باں وچوں چوتھائی نالوں کٹ رہ جائے تے کوئی حرج نہیں، چوتھائی نالوں کٹ، ایک روایت ایک گل سمجھی جی۔ دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی ممسوحات ہیں کون، ان میں استیعاب شرط نہیں ہے۔ مثلا سر کا مسح پورا فرض ہے، موزوں کا مسح جب کرنا ہوتا ہے پہن کر تو اوپر سے 3 انگلیاں پھیری جاتی ہیں، سارے موزے پر مسح فرض نہیں ہے جی، گل سمجھیا؟ تو چونکہ یہ ممسوحات ہیں جبکہ استیعاب شرط تو لہذا تیمم بھی مسح ہی ہے، لہذا استیعاب شرط نہیں ہونا چاہیے اس مسئلے، یعنی اس جزی پر دلیل یہ ہے۔ اور علامہ زند وسطی علیہ رحمہ کی نظم میں جو آپ نے مسئلے بیان کیے ہیں نظم کے اندر، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ درم کا اندازہ اگر رہ جائے تو معافی ہے اور اگر زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ کیا سمجھیے؟ درم کا اندازہ کل سمجھیے۔ اے آگیاں دور ویتا ہن کے پڑھو۔ اور روایت کیا ہے امام حسن بن زیاد نے ہمارے اصحاب سے کہ مراد صرف امام صاحب سے یہ استیعاب نہیں واجب فرض مانا کر حتیٰ کہ اگر چھوڑ دے تھوڑا چوتھائی حصے سے
جائز ہے اس کے لیے تیمم۔ اور روایت کی ہے امام حسن بن زیاد نے ہمارے اصحاب سے یہ بات کہ استیاب نہیں ہے فتح کہ اگر چھوڑ دے اقل چوتھائی حصے سے تو کافی ہے اس کو تیمم۔ وعلى هذه الرواية فنزع الخاتم والثوار وتخليل الأصابع لا يجب وعلى نزع الخاتم والسوارت وتخلیل یہ تخلیل لے نہیں ہے گا وتخليل الأصابع لا يجب وعلى تلك الرواية يجب۔ یاجب۔ علامہ کاشغری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت کہ اگر چوتھائی سے کم رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس روایت پر تیمم کرنے والے کے لیے انگوٹھی کا اتارنا پھر فرض نہیں ہے، کیونکہ نیچے جو جگہ رہ گئی ہے وہ چوتھائی سے تھوڑی ہے، اور عورت نے اگر کوئی کنگن پہنا ہوا ہے تو اس کے لیے اس کا اتارنا، اگر تنگ ہو تو کھلا تو پھر تو ہاتھ پھر گیا نا، اور انگلیوں کا خلال کرنا بھی یا درمیان والی جگہ فرض نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اس لیے کہ یہ سارا کیا ہے چوتھائی سے کم ہے۔ وَعَلَىٰ تِلْكَ الرِّوَایَتِ اور پہلی روایت کے مطابق یہ سارے کام یاجب و فرض ہیں، کیونکہ استیاب تو لہذا سارے کام تیمم کرنے لگے۔ فتویٰ سامر ایسی دی ہے انگوٹھی کھلی ہوئے نا تو دیکھو نا جب سارا کر لینا نا دونوں دا تو پھر طریقہ ہے کہ ان ہاتھوں انگلوں آپے چ پا کے اس طرح مسا کرنا ہے دونوں، سمجھ آ گئی؟ تو جو انگوٹھی ہے نا کھلی تگا پیچھے کر کے تھلوں کرے، سمجھا یا تنگ جو کچھ بھی ہے اس کر کے پیچھے تھلے ہاتھ پھیرے اس دے جی، ایویں عورت اپنے چوڑیاں کنگن تھلے پیچھے کر کے ہاتھ پھیرے جی، یہ مقصد ہے جی۔ لان دا مطلب یہ نہیں بھی خام خلا وے یعنی تھلے پانی دے پیسے تھلے بڑھ جاتا ہے نا، لیکن مٹی دے تھلے بڑھتی ہو نا، یہ اگاں پیچھے کر کے اتنے ہاتھ پھیرنا ہے، ایویں اگر عورت نے کوکا پایا تو تھلے ہاتھ اس طرح پھیرے، کن تو باہر نے نا برکے شرکے ادھر نہان لگے نا، گل تیمم دی چلتی پی ہے اتنے بھی سمجھا دی بھی اس طرح یہ مقصد ہے عمل اس سے یہ تیمم جو عام طور سے نا یہ نہیں گل یاد رہی بندے نے جی یہ کہڑی ہے مسے درمیان والا جی۔ چلو جی اچھا جی، مسئلہ نمبر مٹو شبد اور اس روایت پر بس انگوٹھی کا اتارنا اور کنگن کا اتارنا یا چوڑیاں شوڑیاں اور انگلیوں کے خلال کا اتارنا نہیں، اور انگلیوں کا خلال کرنا نہیں فرض، اور اس روایت پر اس روایت پہلی جڑی ہے فرض ہے انگوٹھی کا اتارنا، عورت کے کنگنوں کا اتارنا، انگلیوں کا خلال کرنا، گل سمجھی جائے؟ اس روایت پر پس اتارنا انگوٹھی کا اور اتارنا کنگن کا اور خلال کرنا انگلیوں کا نہیں واجب، گل مک گئی اس روایت پر اس روایت پر فرض ہے۔ اور اس روایت پر پس انگوٹھی کا اتارنا اور انگوٹھی کا اتارنا اور کنگن کا اتارنا اور انگلیوں کا خلال کرنا نہیں فرض، اور اس روایت پر فرض ہے۔ چلیں جی وَيَنبَغِي أَن يُخْتَاطَ بس یہ دونوں روایتیں بیان کر کے علامہ کاشگری فرماتے ہیں اور لفظ ینبغی نا لفظ ینبغی یہ کچھ لفظ نے جڑے مطلب کئی معنی نے، ینبغی دا معنی ہوندا ہے مناسب، ینبغی دا معنی ہوندا جائز، ینبغی بمعنی واجب، ایک متعین نہیں ہوندا، پھر جڑا اوتھے بزرگ وضاحت کرن اونوں مننا ہے، ایتھے ینبغی بمعنی لکھا نہیں یاجب ہے مطلب اس یہ معنی کرنا ہے، اور فرض ہے نا، ٹھیک ہے یاجب، اور فرض ہے یہ کہ احتیاط کی جائے،
اور فرض ہے یہ کہ احتیاط کی جائے اور فرض ہے یہ کہ احتیاط کی جائے کیا مطلب؟ بائیں طور کے لیا جائے روایت اولا کو، جی پس گیرے پورا گیرنا، سمجھی گل؟ جی کیونکہ وہ روایت صحیحہ ہے. جی جی ایشا بس فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَسْحًا، اگرچہ یہ تیمم مسح ہے اور باقی دو جو مسح ہیں سر کا اور موضوع کا ان میں استیاب شرط نہیں ہے، دھیان کرنا ہے، اگرچہ یہ مسح ہے لیکن یہ مسح قائم مقام دھونے کے ہے، اس مجبوری کے وقت جی کہ کوئی نہیں جی یہ پانی ادا نہیں کر سکتا، تو چونکہ یہ مسح کیا ہے قائم مقام دھونے کے کس وقت؟ تعذر کے وقت، لہذا استیاب فرض ہونا چاہیے اس میں. اگر سمجھیا وما کام اور قانون ہے، اور وہ شے جو قائم ہو اپنے غیر کے مقام پر اس شے میں رعایت کی جاتی ہے اس غیر کی صفت کی اور اس کے شروط کی، جن دے مقام تے بوید ہے اس دے مقام دا لحاظ کرید ہے، سمجھ آئیے؟ نہ کہ اپنی ذات کی صفت کی اور اپنی شرطوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا، جس جگہ بندہ بیٹھے اس جگہ کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس جگہ کا لحاظ کیا جگہ کا لحاظ کیا جاتا چونکہ یہ قائم، اگرچہ مسح اپنے مقام پر مسح کا قانون یہ ہے کہ اس میں استیاب شرط نہیں ہے، لیکن یہ مسح نہیں ہے، یہ قائم مقام غسل کے ہے، تو غسل میں تو احتیاط فرض ہوتا ہے، لہذا اس کو احتیاط فرض ہونا چاہیے. برخلاف موضوع کے مسح کے، دھیان کرنا کس کا مسح؟ موضوع کا مسئلہ اس لیے کہ وہ نہیں ہے قائم مقام دھونے کے، دھونے کا وہ قائم مقام نہیں ہے. کون؟ موضوع کا مسئلہ پانی دے باوجود بھی تو کریدا ہے کہ بلکہ ساکت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دھونا باوجود ضرورت نہ ہونے کے. یہ ابتداءً شرعاً رخصت ہے. کیا کہ تم نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو تم سے پاؤں کا دھونا ساکت ہے، تم ان پر مسح کر سکتے ہو، تو یہ ابتداءً رخصت ہے، یہ مجبوری کی صورت نہیں ہے. کون؟ موضوع کا مسئلہ کوئی سمجھ آتی پہ جائے؟ موضوع پر مسح یہ مجبوری کی صورت نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے ابتداءً کہ اگر موزے پہنے ہیں تو اس پر مسح کر سکتے ہو، تو لہذا اس پر جو ہے نا اس کو قیاس نہیں کر سکتے، اس پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے. بس گل مک گئی. وکالا فی الکفایت، کفایہ کے اندر یہ جزی ہے کہ ومسح العذار شرط علی ما حکیا عن اصحابنا والناس عنہ غافلون. عذار کون؟ تھان جڑی آ کرنا والی، یہ بھی کی کرنی چاہیے مسح. جدو استیاب شرط ہے تے تونے میں ہے کہ کوئی نہیں، تے پھر مسے وچ بھی ہونی چاہیے. کہندے لوگ غافل نے، اے داڑھی دگلے پاسوں کرتے ہیں پیچھے رہ جاندا ہے، لہذا بھی یہ مسح نہ ہویا بھی اس دے مطابق. گل سمجھی جی؟ لہذا بھی تیمم کرنا ہوئے تے ایک داڑھی دے کلمہ دے پیچھے کان دے نال جڑی جگہ ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے، لوگ اس سے غافل ہیں. وفی الخلاصہ تے، خلاصے میں یہ ہے اگر نہ مسح کیا مولوی طیب نے حاجبین کے نیچے عینین سے اوپر لا یجوزو، تو جائز نہیں ہے. ادھر دیکھو آ حاجب نے کی نے آ آنے نے آ وچ جگہ جڑی آ اے جگہ گل سمجھی، یہ بھی مسے میں عموماً رہ سکتی ہے کہ نہیں، جس لحاظ پھیرنا اتو تو رہ جانی ہے. گل سمجھی؟ اے بھی رہ جانے انج کر کے سارا کرنا پینا ہے. کھانے چ پئی انج نہیں انج کر کے کہ بار اجے کچھ بھی نہیں ہوا، بہت سارا یارشی رہ گئے جی. سنتے پے ہو؟ اس واسطے تیمم جڑا ہے نا جی، وہ جی کسی نے بال سکھانا ہوا تو صحیح سے سکھانا جی. یہ جڑا نا اس ہے بھی اس سمجھ دی بھی اے اس طرح سارا تا مسا ہونا کار قدم دستا پہ سارا. چلو اگاں جی محمد رحمہ اللہ لو ترک ظہر کفیہ بلا مسح لا یجزیہ.
چلو جی، امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ اگر چھوڑ دیا اس نے اپنی ہتھیلیوں کے ظاہر کو یعنی پشت کو مسے کے بغیر تو نہیں کافی اس کے لیے. گل سمجھیا؟ ہتھیلیاں نے نا اے نہ دا ظاہر ہے، اگر اس نے ایتھوں مسا شروع کیتا اے چھڑ دیتیاں تو اے بے مسا ہوندا کو نہیں ہویا. اچھا فرماتے ہیں یہ جو جزی ہے احتمال ہے کہ بنا ہو استیاب کے شرط ہونے پر، اور ظاہر یہی ہے مصنف کی مراد سے ہیں، اور جائز ہے یہ کہ ہو بنا اس پر کہ ذکر کیا اس کو علامہ زند وسطی رحمہ اللہ نے. وہ کیا ذکر کیا تھا کہ درم سے کم اگر رہ جائے تو حرج نہیں ہے جی، تو یہ تو درم سے زیادہ ہے نا، کہ اگر اس نے تھیلیوں کا نہیں مسا کیا تو مسا نہیں ہے. اور روایت کی گئی ہے محمد رحمہ اللہ سے چھوڑ دیا اپنی ہتھیلیوں کے پشت کو بغیر مسے کے تو نہیں کافی اس کو. اور روایت کیا گیا ہے امام محمد روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے اگر چھوڑ دیا انگلیوں کی ہاتھوں کی پشت کو کف آ کف آ ذرائع آ مرفق آ عدد بکھرے بکھرے نان انہاں دے یار. بغیر روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے اگر چھوڑ دیا اس نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت کو اپنی ہتھیلیوں کی پشت کو بغیر مسے کے تو نہیں کافی اس کو. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے اگر چھوڑ دیا اس نے اپنی ہتھیلیوں کے ظاہر کو بغیر مسے کے تو نہیں کافی اس کو. اما مقطوع الیدین من المرفقین یمسح موضع القطع. چلو جی، وہ شخص جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کونیوں تک، جب یہ تیمم کرے تو مسح کرے کٹی ہوئی جگہ کا. سمجھ آئی ہے؟ اس کے منہ کا مسح اس کو کوئی اور کرائے گا، اس کی وہ جو جگہ ہے اس کو وہ مسح کر لے گی. ایسا بات اگر کوئی نہ ہو تو اس کو چہرہ اس طرح مٹی پر ملے بگلے کسی کتاب میں آ جائے گی وضاحت، یہ بھی جائز ہے، ہو جاتا ہے. تو یہ موضع القطع کون ہے؟ یہ عدد کی ہڈی کی طرف ڈولا ہے نا، ان دی ہڈی دی طرف ہے، اس لیے کہ یہ مرفق سے ہے، کیونکہ مرفق جو ہے نا یہ نہایت ہے ساعد اور عدد کی دو ہڈیوں کی، اور وضو میں واجب ہے اسی کا دھونا. جس کے ہاتھ کٹ جائے نا کونیوں تک تو وضو میں صرف یہ تھوڑا جا سرا دھونا ان کا وضو ہو جائے گا. گل سمجھیے کہ کوئی نہیں. اج کل کنے لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے باواں شوگر دے ہوئے تو کٹیاں جاندیاں نے جی. گل سمجھیے، لیکن اگر کسی دی لت کٹی گئی نا گوڈے کولوں تو ہوں تو وہ محل ہی نہیں رہا وضو والا، وہ ایکو پاسے جڑا پیر انہوں دھونا دوجے پاس تو محل ہی نہیں جی. سمجھائیا؟ لیکن اگر اس جوڑ تو کٹی جائے تو چونکہ کچھ تھا موجود ہے پچھلی ان اتوں مسا کرنا ہے تو کرے، جب وضو کرنا تو دھو لوے تو ہو سکتا ہے جی. کل سمجھے نا کوئی نا اے مطلب. چلو اور وہ شخص جو مقتول یدین ہے مرفقین سے جب تیمم کرے تو مسح کرے کٹی ہوئی جگہ کا جی. اور وہ شخص جو مقطوع الیدین ہے مرفقین سے جب تیمم کرے تو مسح کرے کٹی ہوئی جگہ کا. اور وہ شخص جو مقطوع الیدین ہے مرفقین سے جب تیمم کرے تو مسح کرے کٹی ہوئی جگہ کا. اتنا تک کیا آ گیا رکن آ گیا. اما رکن ہو رکن کیا ہے؟ ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ذراعین کے لیے. رکن آ گیا
ایڈ تفصیل پڑھی کہندی رکن آگے ہن شرط کیڑی شے ہے تیمم وچ او اما شرطه فالنیت لا یجوز بدونها. چلو جی تو تیمم کی شرط جی فنیہ تو اگوں وقضا ہونا ہے جی. تیمم کے اندر شرط نیت بھی شرط ہے اور یہ شے بھی شرط ہے. کل سمجھیا تیمم کے اندر آگے آ رہا ہے وقضا آگے آ رہا ہے. بات سمجھیے اے شاباش. اور بہرحال تیمم کی شرط بس نیت ہے. یہ گل مک گئی. نہیں جائز تیمم بغیر نیت کے. اور تو وضو نیت کے بغیر ہو جاتا ہے, تیمم نیت تو بغیر. اور بہرحال شرط تیمم کی بس نیت ہے, نہیں جائز بغیر اس کے تیمم. اور نہیں بہرحال جائز تیمم جائز تیمم بغیر اس کے لا یجوز وزمیر فاعل مرجع کون ہے, کون نے جائز تیمم. وہ دستا پہ کہ تو ہوں. اور بہرحال نیت تیمم کی شرط پس نیت ہے, نہیں جائز تیمم بغیر شرط کے. نہ بغیر نیت کے یار. یہ شرط ہے عندنا ہمارے نزدیک, خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے. یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں. کون؟ امام ظفر فرماتے ہیں کہ تیمم خلیفہ ہے وضو کا, تو لہذا خلیفہ صفت میں اپنے اصل کے مخالف نہیں ہونا چاہیے, چونکہ اصل میں نیت شرط نہیں ہے. اچھی بولو ذرا. لہذا خلیفے میں بھی یہ شرط یہ دلیل ہے کن کی امام ظفر وَنَحْنُ اور ہم فرق کرتے ہیں بھائی وضو میں نیت شرط نہیں ہے, تیمم میں نیت شرط ہے. یہ فرق کیوں کیتا ہے, کیوں بھائی وجہ سو دھیان کرو. ہم فرق کرتے ہیں بائیں طور کہ تیمم میں دلالت ہے نیت پر معنی کی حیثیت سے, کیونکہ لفظ تیمم خبر دیتا ہے قصد سے. معنی کیا ہے تیمم کا؟ قصد کرنا. اور اصل یہ ہے کہ جتنے بھی اسماء شرعیہ ہیں نا, اسماء شرعیہ جن کو منقول شرعی کہتے ہیں, جتنے بھی اسماء شرعیہ ہیں ان کے اندر اعتبار کیا جاتا ہے اس شے کا کہ خبر دیتے ہیں وہ اسماء اس شے سے. وہ کیا شے؟ یعنی معانی. تو چونکہ اس کے معنی میں قصد ہے کہ کوئی نہیں, پس واجب ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے تیمم میں اس چیز کا جو خبر دے رہا ہے تیمم اس سے, یعنی قصد والے معنی کا. اور قصد یہ کیا ہے؟ یہی تو نیت ہے. کل سمجھیے. تو چونکہ اس کے معنی سے نیت سمجھ آ رہی, اس لیے اس میں نیت ہونی چاہیے. وہ نیت کیا کرنی ہے بنا بس وہ قصد کیا ہے, وہ نیت ہے. نیت ہے. ایک دلیل یہ ہے, ایک دلیل یہ ہے. دوسری دلیل وہ یہ ہے باب انا کہ مٹی جو ہے یہ کل ماء نہیں ہے. مٹی کل ماء نہیں ہے, کیونکہ پانی جو ہے اس کی تو تخلیقی تطہیر کے لیے ہے. انہو خولے کا للتطہیر ہے. کل سمجھیا. تو من حیث انہو خولے کا للتطہیر ہے. پانی کی طرح نہیں ہے. کس طرح کہ جس طرح پانی تطہیر کے لیے ہے, مٹی تطہیر کے لیے نہیں ہے. مٹی الٹا تلویث کے لیے ہے. بے شے خراب ہو وہ مٹی لگ گئی یار, ہاتھ تولا یار. لہذا پس نہیں ہوگی مٹی تطہیر کے لیے مگر قصد کے ساتھ. مگر قصد کے ساتھ ارادہ کریں گے تو یہ تطہیر بنے گی, ارادہ نہیں کریں گے تو تطہیر نہیں بنے گی. برخلاف پانی تو خلقتاً ہے کس کے لیے؟ تطہیر کے لیے ہے. کوئی بندہ مٹی تے ہاتھ پھیر کے آوے تو کدی کسی پانی ہاتھ صاف کر کے بچہ آوے مل کے کدی کسی آخر ہاتھ گندے کر رہے ہیں, مٹی تے کر کے آوے تو ماں تھپڑ مرے نہیں. اچھا جی, اب اس پر ایک جزی
اگر پہنچی مٹی مولوی بلال کے منہ کو اور بازوؤں کو، ایک یا ارادہ کیا مولوی بلال نے کسی کو تیمم کی تعلیم دینے کا کہ تیمم اس طرح کری دائے، سمجھ آئی؟ اور نیت نہیں کی خود، تو لہذا لا یکون متیممن، یہ متیمم نہیں بنا، یہ متیمم نہیں بنا جب تک نہ نیت کرے گا تطہیر کی سمجھائیے۔ تو اگر کسی کو طریقہ سکھا رہا ہے یا ویسے مٹی لگی باہ کھلی جانے منہ میں ننگا تو چکھڑ چل پہ مٹی پہنچی کونی ساری ہر شاید پہنچ گئی، نیت نہیں کی تھی تو تیمم نہیں ہوا۔ اب نیت کیا کرنی ہے؟ مطلقاً میں نیت کی تھی میں نے طہارت کی، سمجھ آئیے؟ جی یا نیت کی میں نے قربت مقصودہ کی، سمجھ آئیے؟ تصح منہ حالاً بلا تصح الا بالطہارت، نہیں صحیح ہوتی مگر طہارت کے ساتھ۔ مطلب ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں طہارت حاصل کرنے لگا ہوں، یا وہ چیزیں جو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہوتی ان کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ جی گل سمجھیا؟ باقی نئی شرط معین کرنا ہونا اس کا حدث کے لیے یا جنابت کے لیے، اور ان کی مثل صحیح یہی ہے کہ اگر وضو بے وضائی کے لیے تیمم کرنا ہے یا جنابت کے لیے تیمم کرنا ہے تو یہ وضاحت ضروری نہیں ہے کیا کہ میں وضو کے لیے تیمم کرتا ہوں، با وضو ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا چونکہ جنبی ہوں تو غسل ہو جائے غسل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ اس وضاحت کی کر دے تو منع کوئی نہیں ہے، لیکن اگر نہ کرے تو شرط نہیں ہے۔ جی کل سمجھیا؟ مطلقاً قربت کی نیت کر دے، طہارت کی نیت کر دے، ہو جائے گی۔ صحیح یہی ہے، خلافاً لما قالہ ابو بکر رازی، انہوں نے فرمایا کہ انہ یشترط ذالک، انہوں نے فرمایا اس میں وضاحت کرنی چاہیے، اس لیے کہ تیمم للکل بصفت واحدہ، اس لیے کہ تیمم ہر ایک کے لیے ایک ہی صفت کے ساتھ ہے، لہذا نہیں ممتاز ہوگا مگر تعیین کرنے کے ساتھ کہ میں یہ وضو کی بے وضو تھا تو تیمم کرنے لگا ہوں، یا جنبی تھا تو تیمم کرنے لگا ہوں، وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ جو صحیح ہے کیا کہ یہ وضاحت ضروری نہیں، وجہ صحیح کہ وہ ہے جو پہلے گزر گئی ہے کہ مقصود کیا ہے، وقوعہ طہارتاً لقربت مقصودتاً، کہ یہ تیمم کس لیے کیا ہے کہ طہارت حاصل ہو جائے قربت مقصودہ کے لیے، وہ کیا ہے عبادت نماز مثال کے طور پر الاخری، تو وہ تو کل میں پائی جاتی ہے، لہذا تعیین ضروری نہیں ہے۔ گل سمجھیے؟ اے آگے بحث کہ تیمم میں نیت شرط ہے، وضو میں نیت شرط نہیں، اس کی اپنی وجہ ہے، نیت تیمم میں شرط ہے، اس کی اپنی وجہ ہے، اگلی کتابوں میں مزید وضاحت ہے۔ چلو جی آگاں جی وَقَضَى طَلَبُ الْمَاءِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً، بس ماءً ٹھیک ہے۔ آگے او کان فی العمرانات او اخبر به وجب الطلب بالاجماع۔ بس اچھا جی، مسئلہ نمبر دھیان کرے، صرف متن ویکھو ایک باری۔ اسی طرح پانی کا طلب کرنا شرط ہے جب کہ اس کے ظن پر غالب ہو یہ بات کہ وہاں پانی ہے، سمجھ آئی؟ یا یعنی جتھے موجود ہے نا اوتھے ظن غالب ہے ویکھیا کاہ شاہ بوٹے تیار ہونے کو دس دیے پہ کرے نہ کرے کہ پیچھے کو ٹویا شاہ پانی دا ہونا ہے جی، سمجھ آئیے؟ تے او پھر اگر ظن غالب ہو تو پانی طلب کرے، کیا کرے؟ پانی طلب کرے۔ وہ آگے آ رہا ہے طلب کتنا کرنا ہے، چاروں طرف وہ تفصیل آگے آ رہی ہے، یعنی اینا اتو جتھے ہے چواں طرف اینا پھر لوے تے پھر مڑ کے اپنی جگہ تے وضو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کل سمجھیا؟ ایسا بس اگر ظن غالب ہے کہ یہاں پانی ہے تو پانی طلب کرے۔ ہاں ظن غالب یہ بھی ہوتا نا بھی گاہ شاہ درخت ڈٹھے تے بھی یار جڑا سبزہ ہے دس دے تو پانی چھانی ہونا جی، تے یہ بندہ او جڑا نا جی کلور کوٹ تو پرا جسلے اور ریت نو ٹپے تے جا بڑے تے دور تک ریت بھی چمکدی، اس آکھے بھی لنگوٹے کسو دریا آ گیا جی، اتنے تو پتہ نہ بیٹھے تو جمع پاسی کوئی شاعری بدستی پانی کتوں آیا جی، کتنے ہو گیا پانی تو کوئی کہا ہی نظر آیا جی، اے مطلب ہے۔ اچھا جی، ایک صورت ہے جی کل سمجھیے، یا مولوی طیب آبادیوں میں ہے
کس میں ہے؟ آبادیوں میں ہے۔ دیہات شہر وہاں مسافر ہے نا، اپنے تو کار ہے، پھر تو پتہ ہونا ہر شدہ مسافر ہے تو آبادی میں ہے، تو وہاں چونکہ آبادیوں میں غالب یہ ہے کہ پانی ہوتا ہے، ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس لیے وہاں طلب کرے میں نے وضو کرنا ہے۔ سمجھائیا؟ اگرچہ ظن غالب نہ ہو کہ یہاں پانی ہوگا، پھر بھی کیا کرے؟ طلب کرے۔ طلب کرے۔ یا اسے خبر دی گئی ہے کہ فلانی جگہ تے پانی ہے، جی، فلانی جگہ تے پانی ہے، تے تامی جا کے طلب دیکھنا بھی ہے کہ نہیں، یہ واجب ہے۔ جی، بندہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ اسے ظن غالب ہے کہ ایتھے کو نیڑے نیڑے پانی ہوئے دا، تے پھر طلب جب تک جا کے تسلی نہ کرے چواں پاسی جنہ اگو آ رہے اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یا آبادیاں بیچے تے اوتھے پتہ کرے بندیاں کو یار تے وضو واسطے کسی کو پانی ملتا ہے، گل سمجھیا؟ تو تامی یا اگر بغیر پانی طلب کیتے ہیں تو انہیں نماز پڑھی تے جائز کو نہیں۔ یا کسی نے بتایا بھی او نماز پڑھنی جی او ٹبے دے پرلے پاس پانی ہے جی، گل سمجھی؟ ہن بھی اوتھے جا کے ویکھنا ضروری ہے، لب گیا تو کرے وضو، نہیں لبا تو نہ سے تیمم کرے جی، لیکن بغیر اگر کرے گا تو نماز جائز نہیں ہے۔ پلے پئی؟ اچھا جی، اور اسی طرح پانی کا طلب کرنا شرط ہے جب کہ غالب ہو اس کے ظن پر، یعنی ظن اس شخص کا جو محتاج ہے طہارت کا، سمجھائیے؟ اس کا ظن مراد ہے۔ دو بندے نے، دو بندے، ایک با وضو تے ایک بے وضو۔ با وضو آندا ہے میں مجھے یقین ہے کہ یہاں پانی ہے، بے وضو آندا ہے مینوں ایتھے ظن غالب ہے کہ کوئی شے نہیں ایتھے، تو اندے اپنے ظن دا اعتبار ہے، با وضو والے ظن دا اعتبار نہیں ہے گا جی، گل سمجھی جی؟ تاں وضاحت کیتی ہے کہ ظن اس بندے کا جو محتاج ہے طہارت کا، گوانڈیاں دا ظن نہیں مراد جی۔ کھانے چ پئی اے مطلب ہے جی۔ اندی اگے بھی لوڑ پوے گی جل نماز رکاتا بندہ بھول جائے تو اگلا دوجا بندہ آکھے نہیں یار تین سانی، تو اندی گل مننی کہ نہیں مننی، اپنے ظن نو دخل دینا ہے کہ نہیں، اتنے بھی لوڑ پوے گی اس مسئلے دی۔ اچھا جی، تو جب غالب ہو اس کے ظن پر کیا، یہ کہ وہاں کہاں فی المکان الذی ہوا فی، وہ جگہ کہ وہ اس جگہ میں ہے نا، اوتھے انہوں اے ظن غالب کیے وہاں پانی ہے، تے ان کیے طلب کرنا۔ وَقَذَا طَلْبُ الْمَاءِ شَرْطٌ، جب یہ بات پہلی جزی آ گئی، پہلی صورت، اجس پر دلیل اللہ رب کریم کا ارشاد ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس نہ پاؤ تم پانی تو کیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، سمجھ آئیے؟ تو عدم وجدان ہونا ہے تو پھر تیمم کرنا ہے، کی کرنا ہے؟ پلے پہیا دھیان کریں، عطف ہے عدم وجدان کا شرط پر، اور غالب جو ہوتا ہے نا، غالب یہ مثل متحقق کے ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے، تو جب ظن غالب ہے کہ وہاں پانی ہے تو پھر یہ تو ایسی ہے کہ جیسے پانی ہے، تو تیمم تب جائز جب عدم وجدان ہو، یہ تو وجدان ہویا پہ، یہ مطلب ہے، گل سمجھیا؟ غالب جو ہوتا ہے وہ کل متحقق ہوتا ہے، لہذا وہ بندہ کہ غالب ہے اس کے ظن پر پانی کا وجود، پس وہ بندہ کل واجد للماء ہے، یہ ایسے ہے جیسے پانی پانے والا ہوتا ہے، پلے پہیا، پس نہیں جائز اس کے لیے تیمم حتیٰ کہ زائل ہو جائے ظن کا غلبہ، زائل ہو جائے غلبہ ظن الوجود بے عدم الوجود بعد طلب کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پانی نہیں ہے، تو جو وجود کا ظن تھا اب وہ عدم وجود کے ساتھ زائل ہو گیا، تب جا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلے کی سی ظن سی کس دا، وجود دا، ہن ظن ہو گیا تو ہن نماز پڑھ سکتے ہیں۔
گل سمجھیا جی۔ ایشا بس بعد طلب بس شرط کی گئی ہے طلب جب کہ غالب ہو اس کے زن پر کہ وہاں پانی ہے ایک مسئلہ یا ہو مولی طیب آبادیوں میں تو پھر بھی طلب کرنا شرط ہے اس لیے کہ وجود ما غالب ہوتا ہے آبادیوں میں اگرچہ اس کے زن پر غالب نہیں ہے کہ یہاں پانی ہے لیکن پھر بھی جب لوگ آباد ہیں تو ظاہر ہے گھروں والے ہیں پانی تو ہوگا جی پانی ہوگا جی اے مطلب ہے یا خبر دی گئی اس کو پانی کی کہ اے بالماء انہو موجود ان کے وہ پانی یہاں موجود ہے سمجھ آئیے تو پس جب حاصل ہو جائے کوئی شے ان تین امور سے آئے تین پڑے نے تو کیا ہے واجب ہے طلب کرنا پانی کا بالاجماع ان تیناں صورتاں وچ پانی طلب کرے مل جائے تو وضو کرے نہ ملے تو تیمم کرے بغیر طلب دے نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی کھانے چ پیندی پئی ہے اور طلب کنی کرنی سو فَيَطْلُبُهُ پس طلب کرے پانی کو دائیں بائیں دائیں تے پیچھا اس واسطے نہیں کہ ادوں تو لگا ہوندا نا ہیں وہ تو پتہ تو براج کو نہیں آیا کہ پتہ ایسا ہے وہ تو پھر تو پتہ جو لگ گیا پانی ہے پھر کیڑی پریشانی تے اگاں نے جانا ہے سمجھ آئی ہے اس واسطے سجے کھبے تلاش کرے تے پھر اینا کو اگاں جائے تو پانی کو نہیں تو نماز پڑھ لوے جی گل ختم کنا کو سجے کھبے طلب کرے اندازہ ایک غلبہ کا کتنے کا وہ غلبہ کنا ہوندا ہے وہ 300 قدم نے 300 تو لے کے 400 قدمہ تک کیے 300 قدم تو لے کے 400 قدم تک ایک 2 قدم ٹرن لگیا رکھے نے جڑے وچ جگہ ہے سمجھ آئے جا ایک جڑا پچھلا قدم ہے تے یہ چوک کے جڑا اگے رکھنا ہے سمجھ آؤں گی یہ جڑا ایک قدم اسے قدم دی پچھلی جگہ تو اگلی جگہ تک ایک قدم ہوں جی کھانے چ پے کہ نہیں میں توڑ کے من کر کے دس اور پیچھے چکا ہے نا پیر اے اتو لے کے ایک قدم ہے سمجھ آئے جی یہ یاد رکھنا ہے جی یہ ایک قدم آدھے نے کی آدھے نے بہرحال سمجھاتے ہیں یہ جڑا ایک قدم ایک 2 قدم رکھے نا بچ جگہ یہ نہیں ایک جڑا قدم ایک قدم اتو چک کے جڑا اگے رکھنا ہے یہ جڑی جگہ یہ ایک قدم آدھے نے کی آدھے نے ایک قدم آدھے نے سمجھائیے یعنی سجا قدم 300 واری چکنا ہے یا کھبا کلا ٹرنا تو پیروں نال ہی ہے نا لیکن جڑا قدم شمار ہوندا وہ ایک پاسے والا جڑا بھی مرضی سمجھ آندی پئی کہ کوئی نہیں جی یہ ہوندا ہے جی اچھا جی تو 300 قدموں سے لے کر 400 قدموں تک یہ ایک غلبہ ہے کیا ہے شاباش بعض نے کہا ہے کہ تیر پھینکنے کا جو اندازہ ہوتا ہے اتنا دائیں بائیں دیکھ لے پانی جا کر نہ ملے تو یمم کر سکتا ہے سمجھ آئیے کتنا تیر پھینکنے کا تیر جتنا دور یعنی اب اس سے کیا مراد ہے جی وہ منطقی سوال کہ بچہ جو پھینکتا ہے یا بہت طاقت والا پھینکتا ہے وہ جڑا بندہ آپ ہے جڑا مبتلا ہے یہ جڑا آپ اتنے ازمائش میں ان کی گل ہے جی سمجھ آئی ہے کہ تیر پھینکنے کا جو اندازہ ہے نا جی تیر چنگا زور نہ کدے پھینکا جائے گلیل چ کدی گلیلا ماریا کسی نے کوئی نہیں ای تو کدے مارو تو او کنا کو دور باہر جا سکتا روڈ تک نہیں ہے تیر وینا نہیں وینا میرے خیال کہ وینا ہاں بعد نہ کہ تیر کا اندازہ گل سمجھی جی اے شاباش بہرحال 300 قدم 400 قدم بعد نے جا کے اور نہیں لازم مولوی بلال کو یہ کہ طلب کرے پانی اندازہ 1 میل کا ہر جانب سے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ چما پاس 1 میل چما پاس مراد پیچھے تو میل آیا ہے نا تے سجے میل کھبے میل تے پھر اگاں میل جائے
تو پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اس نہیں گل سمجھیا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لزوم میں ضرر ہے، اس میں تکلیف ہے، یا خود اس کو تکلیف ہے بھئی وہ سفر جا رہا ہے، سجے کھبے 2 میل ٹور ہے، اگر اس کا قافلہ چلا جائے گا تو خود اس کو تکلیف ہے، پیچھے رہ جائے گا. اگر وہ سارے اس کی انتظار کریں گے تو ان کو تکلیف ہے، اس کے لیے رکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے سجے کھبے پورا میل جانا کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ 2 میل جی، میل جانا تے میل تے پھر کھبے کنے ہو گئے 4 میل. یہ نہیں بھی واپسی کو رپورٹ سسٹم یکدم واپس آ جانا ہے جی، میل جانا تو مڑ کے بھی نہ میل آنا ہے جی، تو 4 میل بن جانے. گل سمجھیے؟ اس واسطے یہ حرج ہے جی، یہ حرج جی، اے مطلب ہے جی. باقی مسئلہ سمجھو، اے جڑا بچ ہے یا اس کو خبر دی کہ یہاں پانی ہے، شرط کی گئی ہے مخبر جس نے خبر دی ہے کہ وہ مکلف ہو اور عادل ہو. کیا ہو؟ عادل کی ہوں وہ ان کی فقہ وکری تفصیل ہے جی، سمجھ آئی ہے بھائی جن دے اتنے ظاہری کو شریعت کی خلاف ورزی نہیں. اچھا جی، تو شرط کیے گئے مخبر میں کہ وہ مکلف یعنی بالغ ہو، یہ مطلب ہے. سننا پہ نابالغ نہیں تے عادل ہو، وگرنہ پس ضروری ہے غلبہ زن بھی ہو. سمجھ آئی؟ حتیٰ کہ لازم ہو جائے طلب کرنا، کیونکہ یہ دیانات سے ہے. 2 قسمیں کو ہوتے ہیں عبادات، ایک ہے دیانات، تو ان میں گواہوں کی گواہی قبول کرنے، ان کے قوانین علیحدہ علیحدہ. چلو شب آگے. اور اسی طرح طلب کرنا پانی کا شرط ہے جب کہ غالب ہو اس کے ظن پر کہ یہ کہ وہاں پانی ہے. ایک صورت یا ہو آبادیوں میں یا خبر دی گئی اسے بہی پانی کی یار خبر دی گئی اس کو پانی کی، تو یہ جواب واجب ہے تو واجب ہے طلب کرنا پانی کا بالاجماع. اور اسی طرح پانی کا طلب کرنا شرط ہے جب غالب ہو اس کے ظن پر یہ بات کہ یہاں پانی ہے، یا ہو آبادیوں میں، یا خبر دی گئی اس کو پانی کی، تو واجب ہے طلب کرنا پانی کا بالاجماع. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ وَلَمْ يُخْبِرْ بِهِ وَكَانَ فِي فَلْوَاتِهِ. اچھا جی دھیان کرو جی، یہاں تو طلب واجب ہے، طلب واجب ہے. خلاف اس صورت میں بھی پانی طلب کرنا واجب ہے کہ نہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے ظن پر غالب نہیں ہے کہ وہاں پانی ہے. گل سمجھیا؟ یا اس کو کسی نے خبر نہیں دی کہ وہاں پانی ہے، یا ہے وہ بحر فلوات کھلی جگہ جنگل صحرا. ہاں جی پہلے سمجھائیے. ہاں تو اس کے ظن پر غالب نہیں کہ یہاں پانی ہے، یا اس کو وہاں کسی نے، یا اس کا اپنا ظن کوئی نہیں ہے، تردد ہے، تو اس کو کسی نے خبر بھی نہیں دی کہ یہاں پانی ہے، یا یہ کہ ہے وہ کھلی جگہ باہر میدان میں اور وہاں ظن نہیں ہے کہ پانی ہے. کل سمجھیے؟ اب یہاں کیا ہے؟ اختلاف ہے. کیا ہے؟ اور آگے کہ ہمارے نزدیک طلب واجب نہیں ہے، طلب کر لے اس کی مرضی، طلب نہ کرے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، ہو گئی ہے. لیکن خلاف للشافعی ان کے نزدیک یہاں بھی طلب واجب ہے، یہاں بھی. دھیان کرا ذرا مسئلے اوکھے جو شہزادے ہو. اور محض خلاف طلب کے وجوب میں اور عدم وجوب میں خلاف فیما اس صورت میں جب کہ نہ غالب ہو اس کے ظن پر کہ وہاں پانی ہے، سمجھائیے، اور نہ خبر دے کوئی اس کو، یا لم یخبر، اور نہ خبر دیا جائے پانی کی. لیکن خبر دینے والا کون؟ جس کی خبر ملزم ہوتی ہے، لازم کرنے والی ہوتی ہے. وہ کون ہے؟ مکلف عادل. کون ہے؟ غیر مکلف نے خبر دی ہے تب بھی اعتبار نہیں ہے، وہ عادل نہیں ہے تب بھی اعتبار نہیں. یہ مطلب ہے کہ اس نے خبر دی کہ جس کی خبر کیا ہے؟ ملزم ہے، یعنی اس کی خبر لازم کرنے والی ہے کہ اب اس پر عمل کریں. یہ ملزم پنجابی ہے، سمجھا؟ ملزم دی خبر بھی ہے
ممن ان لوگوں سے کہ خبر اس کی لازم کرنے والی ہے. وہ کون ہے؟ مکلف. یا ہو فلوات میں یہ بامقابلہ عمرانیات کے ہے، نہ کہ آبادیوں میں، یعنی باہر کھلی جگہ. ضروری نہیں بھی کہ کلور کوٹ والے جنگل ہوئے اے بجل شتاوے نکل کے باہر اے فلوات ہی سارے. جی سمجھیا. اچھا علامہ کہتے ہیں ہاں کذا اسی طرح واقع نسخوں میں او کے ساتھ، اور حالانکہ واجب واو ہے اس لیے کہ ہونا فلوات میں یہ غلبہ زن کے نہ ہونے کا قسیم نہیں ہے، بلکہ ان تینوں صورتوں میں غلبہ زن کا نہ ہونا ضروری ہے. گل سمجھیا. اگر بندہ باہر جنگل میں ہے اور غلبہ زن یہ ہے کہ یہاں یار پانی ہوگا تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. گل سمجھیا. اے مطلب ہے جی، یعنی غلبہ زن نہیں ہے، جنگل میں ہے پھر بھی غلبہ زن نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ پانی تلاش کرنا. تو جی پلے پہیا. اور اس وقت ہمارے نزدیک نہیں واجب طلب کرنا، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ طلب واجب ہے اور نہیں جائز تیمم طلب سے پہلے، اگرچہ نہ حاصل ہو دلیل غلبہ زن کی وجود ماں کے ساتھ. کیڑا غلبہ زن؟ بھئی او جڑا نا غلبہ زن وچ پانی ہے یا کسی خبر دیتی یا عمرانیات وچ، اگرچہ ان تینوں چیزوں میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی اس پر جہاں بھی وہ ہے جون سی بھی صورت ہے طلب ضروری ہے. کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا فلم تاجدوا ماء، نہ پاؤ پانی تب تیمم کرو. کیا کرو؟ نہ پاؤ پانی تب تیمم کرو. سمجھ آئیے. تو کہتے ہیں کہ نہیں کہا جاتا ما واجدہ کہ نہیں پایا اس نے مگر بات طلب کے، فلانے نے یہ شے نہیں پائی. یہ کب بولا جاتا ہے؟ طلب کی اور نہیں ملی تب بھی کہا کہ اس نے. گل سمجھیا. علامہ فرماتے ہیں یہ جو آخری قضیہ آپ نے فرمایا ہے نا کہ ما واجدہ الا بعد طلب، نہیں پایا اس نے مگر طلب کے بعد، یعنی یہ جو ما واجدہ ہے نا، ما واجدہ پہلے طلب ہو تو تب کہا جاتا ہے ما واجدہ. تو فلم تاجدو کا معنی ہے طلب کی تم نے تو تم نے پانی نہ پایا تب تیمم کرو. کہتے ہیں جو آخری جملہ بولا نا ما واجدہ، یہ طلب کے بعد ہم اس قضیے کو نہیں مانتے. ہم اس قضیے کو نہیں مانتے اس لیے کہ لفظ واجدہ تے ما واجدہ یہ تو قرآن پاک وچ آیا ہے، اللہ تعالیٰ پر بولا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے انا وجدناہ صابرا. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے طلب کے بعد صابر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے طلب کے بعد اس سونے نبی کو صابر پایا. جی حضرت ایوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آئیے بھی اللہ نے پہلے طلب کی تو پھر پا لیا، یہ معنی کریں گے. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما وجدناہم لأکثرہم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کے لیے عہد سے. تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے طلب کی اور پھر طلب کے بعد نہ پایا، یہاں یہ معنی کریں گے. کل سمجھیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے طلب والا معنی اللہ کے حق میں محال ہے، لہذا ما واجدہ ضروری نہیں ہے کہ طلب کے بعد ہی ہوتا ہے. سمجھ آئیے. ما واجدہ یہ ہے کہ بندہ وہاں کھڑا ہے، اس کو غلبہ زن یہ ہے کہ پانی یہاں نہیں ہے، تو یہ بھی ما واجدہ ہے، یہ بھی ما واجدہ ہے. جو گھر سمجھی ہوں اے مطلب بھی. لہذا ہمارے نزدیک جب غلبہ زن نہ ہو، آبادیوں میں نہیں ہے، کسی نے خبر نہیں دی ہے، تو اب اس پر طلب واجب نہیں ہے. اگر طلب کے بغیر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے من کرو. اور بہرحال خلاف ہے اس صورت میں جب اس صورت میں جب نہ غالب ہو اس کے زن پر کہ وہاں پانی ہے اور نہیں خبر دیا گیا پانی کی یا فلوات میں. اور جنگل تو مراد ہے، آبادیاں تو باہر ہو. اور ہمارے نزدیک نہیں واجب طلب پانی کا طلب، اور ہمارے نزدیک نہیں واجب طلب خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے. جی اور محض خلاف ہے اس میں جب نہیں ہے غالب اس کے زن پر،
اور نہیں خبر دیا گیا پانی کی یا ہو فلوات میں، اور اس وقت ہمارے نزدیک نہیں واجب طلب، خلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ گل سمجھی ہاں جی رحمہ اللہ۔ اے مسئلہ ہے نا، راجا پوچھتا پیا بھی استاد جی بندہ چنے وڈن گیا تے کروں او میل دور ہے، اوتھے پانی اون دے کول صرف پین واسطے ہے تھوڑا جا جی تے وضو نہیں کر سکدا، تے ان اے تے پتہ بھی گھر پانی ہے لیکن میل دور چلا گیا، ہن بھی نماز پڑھنی اس تے تیمم کرے یا پانی لین آوے، سمجھ آندی پئی بھئی ایتھے تیمم کر کے نماز پڑھ لے یا گھر آ کے پانی وضو کر کے نماز پڑھے، سمجھا گی؟ تفصیل اگوں آ جائے گی جدو بندہ اونی جگہ تے ہوئے نا جتھے چفیرے پانی اونا دور ہوئے، اس تو دور جنہ حکم ہے او تو تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے جی، سمجھا دی بھئی؟ تفصیل اگوں آ جائے گی۔ ہاں بھائی ولو اخبر انسان بعدم الماء جاد التیمم بلا خلاف۔ چلو جی، بندہ مسافر ہے، اس کو خبر دی کسی انسان عادل نے کہ بھئی پانی کوئی نہیں ہے، پانی کوئی نہیں ہے، اندہ غلبات زن و نحوہا، غلبہ زن کے وقت اور اس کی مثل کے وقت، یعنی کسی نے خبر دے دی کہ پانی یہاں نہیں ہے تو اب بلا خلاف تیمم جائز ہے، بلا خلاف تیمم جائز میں تو جو نا پانی بڑا دور ہی چمہ پاسے کوئی نہیں ہے جی، بغیر اختلاف کے تیمم، کیونکہ خبر واحد عادل کی خبر حجت ہوتی ہے دیانات میں، سمجھ آئیے؟ اے مطلب ہے، اور اگر خبر دی انسان نے، اور اگر خبر دی انسان عادل نے، کس کو جنا جائے تیمم کرنا یا وضو کرنا، کس کی خبر دی؟ عدم ماں کی، غلبہ زن کے وقت اور اس کی مثل کے وقت، گل سمجھیا؟ بے غلبہ زن نے یا اس کی مثل کیا بے آبادیوں میں ہے، لیکن کسی نے خبر دے دی بیٹھے تو پانی کونے جڑن لوگ بڑے دوروں لے کے آنے تو جائز ہے تیمم بلا خلاف۔ شابا، اور اگر خبر دی انسان نے عدم ماء کے ساتھ عدم ماء کی غلبہ زن کے وقت یا اس کی اور اس کی مثل تو جائز ہے تیمم بلا خلاف۔ اور اگر خبر دی خلاف نہیں ہے، بلا خلاف، بلا خلاف۔ ہاں، اور اگر خبر دی انسان عادل نے عدم ماں کے ساتھ غلبہ زن کے وقت اور اس کی مثل کے وقت کے وقت ہاں، تو جائز ہے غلبہ زن تے مثل کی ہے شہر بچوں شہر چوے اے مطلب ہے بلا خلاف، اب تیمم جائز ہے، اب تیمم جائز ہے، پھر بھی پیا تلاش کرے، منع نہیں انہوں کرتا کوئی بندہ پیا پھرے منع نہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اب حضرت آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کل سمجھیو بھی آپ پر تلاش کرنا لازم نہیں ہے۔